السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کل ایک ٹاپک بہت عام ہے جس پر ہر کوئی گفتگو کر رہا ہے، علم والا بھی اور بغیر علم کے بھی. وہ کیا ہے؟ کرونا. اور بہت سے لوگ اس سے خوف زدہ ہیں اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ مجھے آ کے پکڑ لے گا اور ہم اس بیماری سے دوچار ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسلمان ہر حال میں اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے دین کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہاں اس کو کیا رہنمائی ملتی ہے. تو اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے سامنے کروں گی کہ اس سارے سیناریو میں بحیثیت ایک مومن کے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، کس قسم کے خیالات ہمارے ہونے چاہیے، کس قسم کے عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر روز ایک نیا امتحان ہوتا ہے. اور مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن بہادر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہر معاملے میں چاہے وہ کرونا ہو یا اس کے علاوہ زندگی میں چلنے والی کوئی اور مشکل ہو، آنے والی کوئی پریشانی ہو، ان سب معاملات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی، اللہ کی مرضی سے آتی، اللہ کی مشیت سے آتی ہے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا نقصان دینے والا ہے، کیا فائدہ دینے والا ہے، کس وقت کس شخص کو کیا چیز پہنچنی چاہیے اور کس وقت کس سے کیا چیز روک لینی چاہیے، کیونکہ تمام معاملات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے. وہ تمہیں بیمار کرنا چاہے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کر لے تو بھی اللہ کی مہربانیوں کو کوئی روک نہیں سکتا. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے. کون؟ مومن، ایمان والے. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. تو اصل مدد اللہ کی ہے، اصل خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کا وہ مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی نے پیدا کیا ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی کنٹرول کرتا ہے. اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. سورۃ التوبہ میں آتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کہہ دیجیے ہمیں کچھ نہیں پہنچے گا، ہم پر مشکل نہیں آئے گی مگر وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. اور وہ کب لکھی گئی تھی؟ ہماری تقدیریں کب لکھی گئی تھی؟ زمین و آسمان کی تخلیق کے بھی 50,000 سال پہلے.
50,000 سال پہلے کہاں تھے ہم اس وقت؟ ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ فلاں وقت پہ فلاں بندی پیدا ہوگی، اور اس کو پتا تھا کہ اس کو کیا کیا مشکلات آئیں گی اور وہ کن کن بیماریوں سے گزریں گی. تو اتنا پاورفل ہے یہ جملہ، قل آپ کہہ دیجئے، سب کو بتا دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا. ہوا مولانا، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہمارا مولا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تکلیف پہنچانا اور تکلیف دور کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. تکلیف اسی کے اذن سے آتی ہے اور دور بھی وہی کرتا ہے. تو اگر وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے تو چاہے ساری طرف پھیل جائے ہمیں نہیں پہنچے گی. تو اصل پروٹیکشن اللہ کی پروٹیکشن ہے. اور اسی طرح اگر کسی کو تقدیر کے لکھے کی وجہ سے تکلیف آ گئی تو اس کو دور بھی وہی کرے گا. تو تکلیف کے دور کرنے میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ اس بیماری میں، بلکہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے. اور جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص باندھ باندھ کی بولیاں بول رہا ہے، جو دل میں آئے کہہ رہا ہے، طرح طرح کے نسخے بتائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا. مومن بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتا، مومن بے سوچے سمجھے باتیں نہیں کرتا، مومن ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتا. کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، اور بالکل بے بنیاد باتیں جن کے بارے میں کوئی فیکٹس حقیقت میں پتہ ہی نہیں، صرف اسپیکولیشنز، صرف ازمپشنز، صرف سنی سنائی باتیں. تو ایسے میں اس سارے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ آ کے رہے گی. اس سے پہلے کہ وہ آئے مجھے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے، اور اللہ نے دعائیں سن لی تو بچانا بھی اس کے ہاتھ میں، تکلیف دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 38، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے اس پر ہی توکل کرتے ہیں. اس توکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے روز مرہ کے کام روٹین کے مطابق اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ جاری رکھتا ہے. وہ پینک نہیں کریٹ کرتا، نہ وہ خود ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے، اور نہ وہ خوف کا شکار رہتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بچانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. لہذا مجھے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سا خوف و ہراس صرف وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. سورۃ فاطر میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یعنی اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر لکھی ہے، وہ خیر چاہتا ہے تو ساری دنیا میں مل کے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کوئی نقصان ہے، کوئی دروازہ بند ہے تو سب مل کر کتنا بھی چارہ کر لیں کوئی کھول نہیں سکتے. اسی طرح ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، آپ کا برا چاہیں، تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے لکھی ہو. اسی طرح نفع بھی کوئی نہیں دے سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ
وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. فرمایا جان رکھو اگر ساری امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک کر دیے گئے، لہذا اطمینان سے بیٹھے اور جو کر رہے ہیں اس کو یکسوئی سے اور دل جمعی کے ساتھ کرتے رہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ پر بھروسہ، تقدیر پر ایمان کی تجدید، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو یقیناً اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی، اس کے امور درست ہو جائیں گے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو ہی خوف آئے، وسوسہ آئے، پریشانی آئے، کوئی نئی خبر سنے، اور خاص طور پر یہ جو خبروں میں اوپر نیچے آتا ہے اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں، اتنے لوگ مزید متاثر ہو گئے ہیں، فلاں ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا، فلاں جگہ جانا بند ہو گئی، تو اس سے اور زیادہ خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جتنا خوف آئے اس سے زیادہ دعا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے اموال کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں، اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقمان حکیم کہا کرتے تھے، یہ سورۃ لقمان میں جن کا قصہ ہے، وہ حکمت کی باتیں ہیں ان کی منقول بہت سی، کہ جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو پھر ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ان سب کو میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تو ان کو پروٹیکٹ کر. اب فیملیز بھی کہاں تک بکھری ہوئی ہیں نا، جہاں بھی کوئی ہے تو سب کی حفاظت فرما. پھر یہ مصیبت کیوں آتی ہے، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم کہاں کیا کمی کر رہے ہیں، کہاں ہماری کوتاہی ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا جائزہ؟ کہ ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں یا نہیں. اپنے فرائض کی ادائیگی کا جائزہ لیں، اللہ کی اطاعت کے جتنے کام ہیں وہ کریں، نافرمانی کے کاموں سے رکیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں. ہماری عملی زندگی میں جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور صرف کرنے والے کام ہی نہیں کرنے، جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچیں بھی. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے. اپنی عملی زندگی میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے لیے شر کا، مصیبت کا راستہ کھولتے ہیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں نیکیوں کے کام کرنے ہیں اور برائیوں سے بچنا ہے. اور ضروری نہیں کہ اس وقت دنیا میں سارے لوگ صرف کورونا سے مر رہے ہوں، اس سے زیادہ موتیں ایکسیڈنٹ سے، اس سے زیادہ موتیں ہارٹ اٹیک سے اور دیگر بیماریوں سے ہو رہی. تو موت تو کبھی بھی آ سکتی، کسی کو بھی آ سکتی، کہیں بھی آ سکتی، تو اس کی تیاری تو رکھنی ہی چاہیے. تو یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم جاگیں، واپسی کی تیاری کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو درست کریں. پھر یہ کہ اگر دعاؤں کے باوجود، توکل کے باوجود کوئی تکلیف کسی پر آ جاتی ہے، آپ پر یا آپ کے کسی پیارے پر، تو اس حال میں بھی ناراض نہیں ہونا اللہ سے، کیونکہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے. وہ عافیت میں تب بھی خیر میں، اگر اسے کوئی تکلیف آ پہنچی تب بھی خیر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں، مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یا وہ شکر کے حال میں ہے یا وہ صبر کی حالت میں ہے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس صورت میں صبر اور برداشت اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ پھر درجات کی بلندی کا باعث، اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے۔ غیر مومن کے لیے کیا ہے کہ اس کو تو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ ایمان ہے، نہ آخرت کی جزا پر کوئی یقین ہے کہ یہاں دنیا میں پہنچنے والی تکلیف کے عوض مجھے وہاں پر بہت بڑا درجہ ملے گا، کیونکہ جس کو جو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھڑتے۔ تو اب غیر مومن کو تو یہ ثواب اور یہ امید نہیں ہے نا، لیکن مومن کے لیے تو اس میں بھی بہت خوشخبری ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم کسی وبا کی لپیٹ میں آ گئے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرے اور علاج معالجہ بھی کرے۔ علاج معالجہ کرنا جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس میں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی امیونٹی بڑھائیں، کیونکہ وائرسز تو ہر وقت فضا میں ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ کس کو اٹیک کرتے ہیں؟ جس کے اندر مدافعاتی نظام جو ہے وہ کام نہیں کرتا یا کم ہوتا ہے، تو اسے ہر طرح کے جراثیم افیکٹ کر جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے، یعنی جو یہ کھجور کھاتا رہے گا اس کو بیماریاں اٹیک نہیں کریں گی، زہر بھی کھا لے تو اس کے اوپر اس کا برا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کلونجی جو ہے، شہد، یہ ساری چیزیں جو مصنون علاج ہیں، یہ بیماری کے آنے پر بھی کسی معالج کے مشورے کے ساتھ، اور بیماری کے آنے سے پہلے بھی انسان اگر ریگولرلی اپنی روٹین کی غذا میں کسی نہ کسی طرح شامل کر لے ان چیزوں کو تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں قرآن سے علاج کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ فصلت میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن سے مضبوط تعلق، قرآن کی تلاوت، قرآن کہیں سے بھی آپ پڑھیں وہ آپ کے لیے شفا ہے، لیکن خاص طور پر جو شفا کی آیات جن کو کہا جاتا ہے آیات شفا، ان کو اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ پھر کسی بھی طرح کے وائرس کے اٹیک سے، چاہے کرونا ہو یا کوئی اور ہو، ہم اس سے تو ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی تیار ہوں گے اٹیک کرنے کو، تو اس کے لیے صبح شام کی دعائیں اور اذکار، ان کی پابندی کریں۔ اس میں خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی 3 بار، شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، یعنی اچانک آ کے پڑھنے والی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تھا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیسے ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ نہیں بولا، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنے بھول گیا تھا۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کا وقت بھی یاد رکھیں کیا ہے۔
پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک، اور شام کے لیے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک. بعض لوگ مغرب کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اذکار رہ جاتے ہیں، پروٹیکشن نہیں رہتی. بعض لوگ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح عافیت کی دعا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اور شام کرتے تو ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے کبھی چھوڑی ہی نہیں تھی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت کا مطلب یہ کہ مجھے ہر شر سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا. اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر کی اپنے دین اور دنیا، اہل و عیال اور اپنے مال میں بہتری اور درستگی کی درخواست کرتا ہوں. اے اللہ میری ستر پوشی فرما اور مجھے خوف اور خطرات سے محفوظ رکھ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں. یعنی ہر طرف سے، چاروں طرف ہو گئے، ہر طرف سے پروٹیکشن، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، 6 جانب ہو گئے. یعنی کسی طرف سے بھی کوئی بلا اور کوئی مصیبت مجھ پر نہ آئے. پھر رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. ابو مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی وہ اسے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کی بلا سے کافی ہیں. معوذتین اور قل ھو اللہ احد، یہ 3 بار صبح اور شام پڑھنا. آپ نے فرمایا صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی. ساری بیماریاں اور ساری مصیبتیں اور بلائیں جو ہیں وہ ان سے پروٹیکشن ہو جائے گی. اسی طرح خاص طور پر بری بیماریوں سے بچنے کے لیے جو حفاظت کی دعا ہے، ایاک نستعین آپ کے پاس ہے، وہاں حفاظت کی دعائیں موجود ہیں، اس میں سے آپ یہ دعا نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے اور بری بیماریوں سے، ساری بری بیماریاں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تکلیف آئی ہے، تکلیف آپ تک نہیں پہنچی، کسی دنیا کے کسی اور حصے میں، آپ نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی، تو ان دعاؤں کے برکت سے آپ اپنی زندگی میں کسی آنے والی بیماری سے بچ جائیں. ہو سکتا ہے کسی کو کینسر ہونے والا ہو، وہ اس سے بچ جائے. تو بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے یا اس کا خوف آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انسان کوئی وظیفہ شروع کر دیتا ہے، کوئی دعائیں شروع کر دیتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور مصیبتوں سے بھی پروٹیکشن ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ناگہانی اچانک آنے والی آفتوں سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ جو اچانک آنے والی مصیبت ہے نا، یہ ایک دم یہ فتنہ پھوٹ اٹھا ہے دنیا میں، جس کے بارے میں عام لوگوں کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، اور آئندہ بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کیا آزمائشیں ہیں، کیا کیا بلائیں ہیں، کیا کیا مصیبتیں. کل تو کسی نے نہیں دیکھا. تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے پروٹیکشن طلب کریں. اگر اس نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا تو پھر کوئی بھی نقصان دینے والا نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس کو تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کوئی صاحب منصب تجھ سے آگے بڑھ کر فائدہ نہیں دے سکتا. لا ينفع ذا الجد منک الجد. تو اس لیے ساری بزرگی تیرے ہی لیے ہے اور تو ہی بچا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں اترتی. اس کو وبا کہتے ہیں نا، ایپیڈیمک. تو یہ جو متس پھیلائے گئے ہیں نا کہ بیٹ کے سوپ سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، فلاں سے ہو گیا، نو ون نوز کہ اوریجن کہاں ہے.
صرف یہ خیالات ہیں لوگوں کے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ بلائیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی اترتی ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں اترتی. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رات کے وقت سوتے وقت اپنے دروازے بند کرو، اپنے برتن ڈھانک کے رکھو، کیونکہ جو کھلا برتن ہوتا ہے اس کے اندر وہ بیماری اتر جاتی ہے، اور پھر انسان اسی میں جب کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس سے آگے آگے چل پڑتی. تو اس لیے اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سی بلاؤں سے وباؤں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں. پھر اسی طرح بری تقدیر سے حفاظت کی دعا ہے، وہ پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت، بد نصیبی کے پانے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس بیماری میں مبتلا دیکھیں، بعض اوقات ویڈیو کلپس میں بھی دیکھتے ہیں نا ایسے بیمار لوگوں کو، تو فوراً دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس کے ساتھ اس نے تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، بہت زیادہ فضیلت دینا، یعنی اللہ نے بہت لوگوں سے بھلے حال میں رکھا ہے تو وہ مصیبت اس شخص کو نہیں پہنچے گی. یہ بھی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ کسی صاحب مصیبت کو دیکھ کر اپنی عافیت کی دعا کر لی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام، وضو کا اہتمام. اب اس میں پروٹیکشن میں کیا بتا رہے ڈاکٹرز؟ بار بار ہاتھ دھویں. مومن تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کے لیے ہاتھ دھو رہے ہیں، کہ کسی بھی نجس چیز کو ہاتھ لگایا، بچے کو چینج کیا ہے، خود کسی ایسی جگہ ہاتھ لگ گیا ہے جہاں کوئی گندی یا نجاست ہے، تو ہمیں تو ہر حال میں، یعنی کوئی یہ وائرس ہو یا نہ ہو، بنیادی طور پر ہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ہر نماز کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی ڈالیں. اور ناک میں پانی ڈالنے میں جو زیادہ افضل ہے وہ یہ کہ اوپر تک چڑھائیں تاکہ کڑوا لگنے لگے پانی. اگر دن کے ہر وضو میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم وضو بھی کیسے کرتے ہیں، بس ایسے ٹچ کر دیتے ہیں پانی، ناک میں چڑھاتے نہیں. اندر کے جراثیم نہیں مرتے، کیونکہ جتنے بھی وائرسز ہیں، جتنے بھی جراثیم ہیں، وہ ناک کے راستے سانس کے گلے تک جاتے ہیں اور پھر پھیپڑوں میں، اور پھیپڑے میں جو چیز چلی گئی تو وہ تو صحیح زندگی حرام کر دیتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ناک کو صاف کرنے کا اہتمام کریں، خاص طور پر جب آپ گھر میں، پبلک پلیسز پہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ گھر میں ہو تو خوب اچھی طرح پانی چڑھا کے اچھی طرح جھاڑیں. پھر عام طور پر بھی ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا، صرف گندی چیزوں سے نہیں، جیسے کچھ کھایا یا کچھ ہاتھ کو لگا تو خالی ٹیشو پیپر کافی نہیں ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پہ چکنائی لگی رہ گئی تھی، آپ نے کھانا کھایا اور ٹیشو اٹھایا اور بس ایسے ہی مسل دیا اور ناخنوں کے اندر یا کہیں بھی کھانے کی کچھ چیزیں اندر ہی چپکی رہ گئی یا ہاتھ میں چپکی رہ گئی، خاص طور پہ اگر ہاتھ سے کچھ کھا رہے ہیں، اور اس نے دھویا نہیں، پھر اسے کچھ ہو گیا تو اپنے آپ کو ملامت کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت میں سے ہے اور ہمارے کلچر میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. پھر اسی طرح غسل کا اہتمام. اور پھر یہ تو ہے اپنے لیے، عمومی طور پر ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے جھوٹی اور خوف زدہ کرنے والی خبریں پھیلانے سے بچیں. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور جتنا لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور بے وقوف بنایا جا رہا ہے بعض جگہوں پر، تو ایک مومن کی شان نہیں کہ ایسی کوئی بات کہے، کرے یا آگے فارورڈ کرے. ایسی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑنا چاہیے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، مت اپنا اوپینین دو، مت اپنی رائے دو جس کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. ان السمع، جو ہم سنتے ہیں آڈیوز میں،
یا ویسے کسی کی بات، یا دیکھتے ہیں والبصر، یا پھر وہ دل میں لے آتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، یقین کر لیتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سارے اعضاء سے سوال کیا جائے گا، ان سے ہم کیا کام لیتے رہے. تو اس لیے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا نہ کریں، جھوٹی خبریں آگے پھیلانے سے بچیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تکلیف پر اللہ سے راضی رہیں، یعنی ایک تو تھا نا صبر کریں، اور ایک یہ ہے کہ راضی رہیں. اور راضی رہنے میں کیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی امتحان ہوتے رہیں گے، یہ آزمائش نہیں تو کوئی اور ہوگی. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا، اسی نے بھیجا، واپس بھی اس کی طرف جانا ہے، یعنی اس کے اس فیصلے پر ہم اس سے ناراض نہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اور جب مومن پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو جو اس آزمائش پر راضی رہتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایک بیماری آ جائے یا کوئی مال یا جان یا تکلیف میں سے کچھ بھی مال و جان کی تکلیف آ جائے تو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ باقی تکلیف ہے نا، میرا دین تو سلامت ہے، میرا رب میری دعائیں سننے والا ہے، اللہ نے مجھے مومن پیدا کیا. اگر اس راستے میں میری موت بھی آ جاتی ہے تو ایسی وباؤں میں مرنے والوں کے لیے یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے. تو یاد رکھیے سب سے بڑی مصیبت دین کی مصیبت ہے، اور سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ کسی کا دین سے دور ہو جانا ہے مصیبت آنے پر. تو دین کی مصیبت میں دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. تو ایسے میں مصیبت آنے پر انسان کو فوراً اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. تکلیف آنے پر بھی تعریف، جی ہاں. قاضی شرح کہتے ہیں بے شک مجھے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 مواقع پہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. نمبر 1، میں اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں جب وہ مصیبت اس آنے والی مصیبت سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی، یعنی بڑی مصیبت سے چھوٹی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. اس وقت بھی حمد کرتا ہوں جب وہ مجھے اس مصیبت پہ صبر کی توفیق دیتا ہے. میں اس وقت بھی حمد بیان کرتا ہوں جب وہ مجھے اس کام کے لیے جس پر مجھے ثواب کی امید ہوتی ہے انا للہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. میں اس وقت بھی اس کی تعریف بیان کرتا ہوں جب وہ اس مصیبت کو میرے لیے دین کی مصیبت نہیں بناتا. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اور آخری بات یہ ہے کہ وبا پھیلنے کے موقع پر انسان خواہ مخواہ ایسی جگہوں پر نہ جائے کہ جہاں بیماری پھیل چکی ہو، اور اگر وہ وہاں رہتا ہے تو وہاں سے نکل کر کہیں اور نہ جائے. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم لوگوں میں یہ خاص چیز ہے کہ جب تک تکلیف خود پر نہیں گزرتی اس وقت تک ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اوروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. اور جو پڑھنا یا دعائیں کرنا یا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وظیفہ پڑھیں، کیا دعا کریں، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ہونا تو یہی ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے سے سیکھیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے یعنی دعائیں کرو. اور ایک میں پھر شیئر کروں گی، یہ تکلیف یہ بیماری کا میں نے سنا نہیں تھا، لیکن اتفاق سے وہ کوئی لیکچر چل رہا تھا یا کوئی ڈاکٹر تھی جس نے جب یہ کہا کہ 5 مرتبہ ہاتھ دھو تو اس 5 کے ہنسے نے میرے کان کھڑے کر دی. جی، اور یہ سوچا کہ 5 ہی کیوں کہے اس نے. گوری ڈاکٹر تھی، 2 کہتی، 7 کہتی، 10 کہتی، یا کہتی کہ دھوتے رہو، لیکن اس 5 کے ہنسے پہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہمارے دین میں 5 دفعہ کی وضو ہے. کوئی حکمت ہے نا، کوئی حکمت ہے نا کہ 5 دفعے. السلام علیکم استاذہ. میں نے اور میری فیملی نے عمرے کی ٹکٹ بک کرائی تھی 11 مارچ سے، مارچ بریک میں فور 10 days کے لیے. تو اب ہم لوگ کیا کریں، جائیں کہ ویٹ کریں؟ اجازت ملے گی تو جائیں گے نا.
ورنہ انتظار میں بھی اجر ہی اجر ہے. یہ بھی یاد رکھیں. صلح حدیبیہ کا موقع یاد رکھیں کہ جب مسلمان نکل کے مکہ کے قریب پہنچ چکے تھے, ابھی آپ تو نکلے نہیں, جی وہ قریب پہنچ چکے تھے اور ان کو وہاں سے بغیر عمرے کے واپس لوٹنا پڑا. اور اب سمجھ میں آتا ہے بہت اچھی طرح کہ حضرت عمر کی وہ کیفیت کیوں ہوئی تھی اور باقی صحابہ کے اوپر کیا گزری تھی. تو اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے, کیونکہ آپ کو عمرے کا پورا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. I was thinking that this is also part of Rida bil Qadr, being pleased with Allah's decree, that if a person intended to go for Umrah, they purchased their tickets, made their bookings, everything, but they're not able to go, or there's some other travel plans or anything else that you had intended to do but you're not able to do because of this epidemic, then, not complaining about it, not getting upset, not blaming people, not backbiting people, not criticizing the decision of a government. This is all part of our response to this event, and we have to be careful about how we respond. Are we going to exhibit patience or are we going to exhibit impatience? اصل میں سارا امتحان ہی اس چیز کا ہے. یعنی آزمائش کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں. نمبر ایک, وہ جن پہ مصیبت آ گئی ہے وہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں, اور نمبر دو, جن پہ نہیں آئی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں. تو ابھی جو کچھ میں نے کہا اس کی روشنی میں ہمیں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے چاہیے اور جو نہیں کرنے کے ان سے رکنا چاہیے. Ustaz, you mentioned that shifa through the Quran also is an important thing that we should reflect upon, holding on to the Quran and deriving life-changing lessons from it. So currently we're studying Surah Yunus, and there's mention of Musa alayhi salam and his interaction with his nation, and how they were being heavily persecuted against. And the advice of Musa alayhi salam, it's in verse number 84, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. And then what did the nation say immediately? فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. And I was thinking how their response in the form of dua shows that yes, they're trusting Allah. So we need to make that important connection between tawakkul and dua. Are we increasing in our dua? We should take precautionary measures. But are we increasing in our dua because of what is happening around us? And also the advice that was given, وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. Take care of your fara'id. Take care of your obligations, your prayers. So these are the things we all need to focus on. And if we keep our connection sound with the Quran, Allah will guide us with regards to what we should do in our circumstances. Because the Quran is message and miracle for all times. بالکل. I was thinking, Ustad, the importance of making adhkar, the morning and evening adhkar. And also when we are out and about, always to keep our tongues moist with the adhkar of Allah. Our sister was sharing a story to me on Saturday that she was walking downtown, just in the street, and then she saw, subhanAllah, suddenly two men are running towards her, one with a knife. So the one who was in front just came and fall, and she fell on him. So the guy with the knife was just trying to stab the one underneath the sister, but he was not moving his hand. He was just stuck like this. And the lady told me that she knew it was the adhkar she was making, that Allah was protecting her. Because this guy was with a big knife and nobody was helping, nobody called the police or anything. Just they were all standing and watching, subhanAllah. And she said because she was scared, she woke up and trying to run away, she fell down, and then there was a car coming, almost hitting her. And subhanAllah, she's just saying that every time she's saying astaghfirullah, astaghfirullah, and she was sure that Allah protected her. So we need to always be doing our adhkar every time that Allah will protect us, inshallah. میں سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے سونامی آتے ہیں اور بڑے بڑے طوفان اللہ تعالیٰ جب بھیجتے ہیں تو لوگ کتنی پروٹیکشن کر لیتے ہیں. وہ جگہوں سے دور بھی تھوڑا چلے جاتے ہیں جہاں جو چیز برباد ہونی یا جو چیز جس کو موت آنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو تب تو ایک دم سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی جانیں ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توکل اور ہر بات میں. جی, اور پھر موت سے فرار تو ہے ہی نہیں. کہاں بھاگیں گے؟ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. واپسی تو ہے ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان پریشانی میں وقت گزارے, جو وقت ملا ہے اللہ پر توکل کر کے پازیٹیولی اپنے کام کرتے جائیں, اپنی ایفرٹس کو اور زیادہ کر لیں, صحیح ڈائریکشن میں اپنی ایفرٹس لگائیں, جتنی آپ کے اندر میکسیمم کیپیسٹی ہے کچھ کرنے کی نیکی کے کام, کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا سرمایہ بڑھا لیں. مرنا تو ہے ہی,
اور پھر یہ چیزیں، یہ تجربے ہمیں زندگی میں جب کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں جو ایسی ایمرجنسیز کی کیفیت میں ہم اختیار کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ ہمارے لائف سٹائل کا حصہ بن جاتی ہیں. السلام علیکم. فاضل، انہوں نے جس واقعے کا ذکر کیا نا، اس سے لاسٹ ایئر میرے ہی ساتھ واقعہ ہوا جو مجھے یاد آیا کہ ایسے ہی اگست کی شام تھی، جمعرات کا دن تھا، ایک اندھیرا ہو رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد. ہم لوگ کہیں جا رہے تھے اور مطلب سڑک پہ کوئی نہیں تھا. ایک دم اچانک سے ایک گورا عجیب سا آدمی ہپی کی طرح وہ میرے سامنے آ گیا ایک دم سے، اور مجھے آ کے کہنے لگا مجھے بات کرنی. بہرحال اس نے آلموسٹ آدھا گھنٹہ میرے سے بات کرتا رہا، عجیب اسٹرینج بیہیویئر. کچھ اچانک سے میرے بیٹے بھی پیچھے سے آ گئے، مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ واک کرنے چلو. میں نے کہا کس خوشی میں؟ مطلب میں نے کہا میں کیوں جاؤں، تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو میں پولیس کو بلا لیتی ہوں. آفٹر 2 days، ایگزیکٹ آفٹر 2 days، شام کے 6 بجے کے قریب اس نے اپنی گرینڈ مدر کا قتل کر دیا ہمارے گھر کے بالکل سامنے. اس آدمی نے اپنی، اور میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور یہی نہیں ساتھ، اس کے بعد دوسرا اسی دن کیا واقعہ ہوا کہ اس دن میں اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلی ہوئی تھی، ہفتے والے دن کی بات ہے. اور اتفاق ایسا میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا. اس دن سیٹرڈے ایوننگ میں یہاں پر الہدا میں ہی پروفٹس کی مطلب سٹوری نائٹ تھی، تو ہم کہیں نکلے ہوئے تھے. وہاں سے میں یہاں پہ آنے لگی تھی، شام کو 6 بجے کا وقت تھا. اور جہاں پہ میرا گھر ہے اس کے پیچھے پلازا میں ہی ہم موجود تھے. تو میرا چھوٹا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ ماشاءاللہ، وہ مجھے کہنے لگا ماما میں گھر چلا جاؤں. میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا سلیمان، تو میرے ساتھ چلو، ہم الہدا چلتے ہیں اور سٹوری سن کے آتے ہیں پروفٹ کی. اس نے مجھے 2-3 دفعہ انسسٹ کیا، لیکن میرا دل نہیں مانا اس دن. حالانکہ وہ وہاں سے گھر چلا جاتا ہوتا ہے، اٹس ناٹ بگ ڈیل کہ وہ چلا جائے. میں نے کہا نہیں بیٹا میرا دل نہیں مان رہا. میں اس کو لے کے یہاں آ گئی. تو میرے نیچے جو ٹیننٹ رہتا ہے، کیونکہ میں نے اسے ذکر کیا تھا اس آدمی کا، اس نے مجھے فون کیا یہاں پر. اور جب میں گھر جانے لگی میں نے اسے فون کیا کیا بات. اس نے مجھے بتایا سائمہ اس نے اپنی گرینڈ مدر کو قتل کیا. اور جو ٹائمنگ اس نے مجھے بتایا قتل کے، وہ سیم ٹائم تھے جب میرا بیٹا گھر آنا چاہ رہا تھا اور وہ باہر چھری لے کے سڑک پہ پھر رہا تھا. کیونکہ اس نے صرف گرینڈ مدر کو ہی نہیں قتل کیا تھا، اس نے اس کی جو نرس تھی، اس کے جو گرینڈ فادر کی نرس تھی، اس کو مارا. تو وہ باہر نکلی بچنے کے لیے. اس سے پتا چلا اس کو ڈھونڈتا ہوا وہ اسی سڑک پہ پھر رہا تھا. مطلب دونوں آگے پیچھے کے انسیڈنٹ. میں کتنے دن تک مطلب دماغ نہیں کنٹرول ہو سکا کہ جب اللہ بچانا چاہے تو وہ سبب پیدا کر دیتا. بالکل اصل پروٹیکشن اللہ ہی کی پروٹیکشن ہے. اور یہی سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور چائنیز کیونکہ حرام کھاتے ہیں اس لیے یہ حرام تو کہاں نہیں کھایا جا رہا. کیا صرف چائنیز حرام کھا رہے ہیں یا کوئی اور بھی کھا رہا ہے؟ ویسے تو سب کھا رہے ہیں. اور وہ ابھی کھانا شروع ہوئے یا پہلے سے ہی کھا رہے تھے؟ Ustaza, I was thinking that the virus may affect us, it may not affect us, but it's a good test for us to see how we reacted. Did we, when we heard about the virus or when we continually hear news about it, are we relying on Allah or are we relying on the asbab? Are we running to Costco to fill sanitizers? I don't know what, there's a picture going around that there's crazy rush and things are running out of stock. Or are we increasing our zikr of Allah and relying on Allah subhanahu wa ta'ala? کرنے کے کام کیا کیا ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 شروع سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تمام کاموں کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں. تکلیف پہنچانا اور دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں. جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر جتنی تقدیر میں لکھی ہو. ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کو لازم کر لینا چاہیے. انسانوں اور چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہیے. اللہ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی چاہیے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی ہوتی ہے. اپنے فرائض کی حفاظت کریں، نمازوں کی حفاظت، صدقہ خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی ہاں، اور مسنون علاج اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں. قرآن سے علاج، صبح و شام کی دعائیں، خاص طور پر عافیت کی دعا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، معوذتین کا صبح و شام پڑھنا، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا پڑھنا، ناگہانی آفتوں سے بچنے کی دعا پڑھنا، بری تقدیر سے حفاظت کی دعا پڑھنا، مبتلا مصیبت کو دیکھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے عافیت کی. پھر اور کیا؟ طہارت کا اہتمام کرنا، کلی کرنا، صحیح طور پر کلی، صحیح طور پر ناک میں پانی ڈالنا، ناک جھاڑنا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال کرنا، غسل کرنا،
بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچانا، خوف و ہراس اور خوف زدہ کرنے والی خبریں نہیں پھیلانا، تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اجر کی توقع رکھنا اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، خاص طور پر دین کی سلامتی پر شکر ادا کرنا، اور مصیبت آنے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اور وبائی علاقوں میں جانے سے پرہیز کرنا. تو کافی سارے نکات ہیں، کرنے کے کام ہیں، اور جو کر رہے ہیں اسے کرتے چلے جائیں، جھوٹی خبروں پر یقین کر کے، اور کوئی چیز بلا تحقیق آگے نہیں پہنچانی، اور نہ اسے محفلوں میں ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.